الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ سامعین محترم، اب یہ دوسرے سیشن کا جو میرا خصوصی 20 منٹ یا 22 منٹ کا پروگرام جو ہے نا، افطار کے وقت ہم کیا کریں، افطار ہم کیسے کر رہے ہیں، ہے نا، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر تاخیراتوں میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، اسی پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے چیدہ 20-22 منٹ میں پیش کرنے کی بتوفیق اللہ کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ صبح سے جو نشستیں ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے شیخ محترم کو اور پھر ان کے انتظامیہ کو، انہیں گویا پورے ماہ کا ایک بہترین جامع نچوڑ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے آئے، رمضان کیسے گزارنا اور رمضان کے استقبال، ساری بہترین باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور امام صاحب کے بھی جذبات کو اللہ قبول فرمائے، اور یہاں کے انتظامیہ اور آپ سب کی آمد کو اللہ قبول فرمائے۔ اب افطاری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا، وہ تو واضح ہے کہ افطاری میں ہم کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیجیے، آپ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور ہم سب ایمان والے ہیں۔ میں نے صبح کی نشست میں ہی کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھیڑ میں اسلام، اور اسلام یعنی شدھ اسلام، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ افطار کا وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، زندگی کے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ بقول امجد حیدرآبادی، تو اگر چاہے تو ڈوبا ہوا خورشید نکال لائے، تو اگر چاہے تو ڈوبا ہوا خورشید نکال لائے، تدبیر تو کیا چیز ہے تقدیر بدل جائے۔ نہیں معلوم کہ میرے اور آپ کے مقدر میں کیا کیا لکھا ہے، اور دعا ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح لکم منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گویا اس کے لیے دعا کا دروازہ ہی نہیں کھلا، یعنی جس کو دعا کی توفیق مل رہی ہے، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور پھر وہ وقت جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں ایک اہم وقت افطار کا وقت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة السائل، ودعوة المسافر۔ اللہ اکبر۔ 3 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، مطلب قبول ہوتی ہیں۔ ان میں والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور یقیناً والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے خوب دعا کرے، خوب دعا کرے۔
ہاں خود ہمارے ملت کے گرینڈ جو امام و خطیب ہے عبدالرحمن السدیس کیا کہتے ہیں؟ آج جو کچھ میں ہوں میرے والدہ کی دعا کا نتیجہ ہے نا. ہاں ورنہ میں بچپن میں بہت شریر تھا، بہت شریر تھا. وہ خود کہتے ہیں نا، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے. ہم والدین ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں، کیونکہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور دوسرا دعوت الصائم ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا. اور وہ بھی افطار کے وقت. آدمی 12-13 گھنٹے جو ہے نا بھوکا ہے رب کی محبت میں. ہم تو کیا بھئی معصوم بچے بھی، اگر ان بچوں سے کہا جائے بیٹا 10 روپے لو اور کچھ کھا کے آؤ تو بولیں گے نہیں انکل روزہ ہے نا، ہے نا. اللہ اکبر. تو ہم 12-13 گھنٹے جب بھوکے رہ سکتے ہیں، اور آخری وقت میں ہم سے زیادہ مظلوم تو ہمارے گھر کے خواتین، صرف بیچاریاں وہ افطار کی تلن میں، افطار کے بنانے میں، افطار کے اس میں اثر کے بعد جو لگے رہتی ہیں، بس اللہ رہنے. جہاں تک ہو سکے ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی چھوٹی موٹی جو چیزیں ضرورت مند ہیں افطار کے لیے، جتنی ضرورت ہو سکتی ہے خرید لیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اور اس وقت صرف ہماری اور آپ کی نظر جو ہے نا اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس بات کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہوتے ہیں. فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی اس وقت جب افطار ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے سامنے لوازمات ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں 12-13 گھنٹے کی بھوک مٹنے والی ہے نا. اور ایسے وقت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھیں. اپنے لیے دعا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا، ملت کے لیے دعا، قوم کے لیے دعا. خوب دعا کریں، خوب دعا کریں. اور یاد رکھنا، اگر ہم اور آپ اپنی دعا کو رب کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ مستجاب الدعا، یعنی دعا ہماری بارگاہ، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے 100%، اور ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی دعاؤں میں فرشتے شریک رہیں، ہے نا. میں گنہگار ہو سکتا ہوں، شیخ گنہگار ہو سکتے ہیں، ہے نا. اگر میں دعا کروں شیخ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شیخ سلیمان کے صحت دے، شیخ سلیمان کو دولت دے، شیخ سلیمان کے جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے، میں گنہگار ہو سکتا ہوں، ہے نا. لیکن میرے بازو فرشتہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ. ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا دیتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اگر اس وقت ہم اور آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، ایک تو ہماری دعا کی قبولیت کی گارنٹی. دوسرا قال الملک الموکل، اللہ کی طرف سے ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے. آج تو کتنے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ موکل ہے، ان کے پاس موکل ہیں، ان کے پاس موکل ہیں. ارے صاحب، ایک مومن سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور موکل کون ہے؟ فرشتہ ہے، اور مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. وہ فرشتہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے بازو میں بیٹھا ہے، کیا کہتا ہے؟ آمین آمین آمین. اللہ آپ کی شیخ صاحب، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے. بھائی صاحب، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے. میں گنہگار ہوں، فرشتہ تو نہیں نا، جس کے بارے میں اللہ نے اس بات کی ضمانت دی، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ذرہ برابر رب کی نافرمان نہیں کرتے، وہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا، جس کا حکم انہیں دیا گیا. تو فرشتے کہتے ہیں آمین، آپ کی دعا کو قبول کر. ہم نے دعا کہ اللہ عبدالرحمن کو صحت دے، اللہ حمدان کو حافظ بنا دے، اللہ فلاں صاحب کو جو ہے نا ترقی عطا فرما، اللہ فلاں کو نعمت دے، فلاں کو یہ دے، فلاں کو، جو جس انداز سے دعا کی اتنی فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، آپ کی دعا قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو. وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، حدیث کے الفاظ، فرشتہ کہتا ہے
آپ نے شیخ سلیمان کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو وہ چیز نواز دے، اللہ آپ کو وہ چیز نواز دے، اللہ آپ کو وہ چیز نواز دے۔ لیکن آج ہمارا انداز بھی بڑا بے ڈھنگا انداز، دعا کر رہے ہیں بیٹھ کر، عجیب انداز ہے نا۔ منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، بندے ہو گر خدا کے تو خدا سے مانگو۔ اگر میں کہوں کہ بھائی صاحب 100 روپیہ دے دیجیے، دیں گے آپ؟ ہاں بولیں گے یار اس کو تو بہت ہے نا، کیا بولتے ہیں، اہنکار ہے، کیا انداز ہے، 100 روپیہ مانگ رہا ہے وہ بھی، ہے نا۔ اور وہی بھائی صاحب السلام علیکم 100 روپیہ دیجیے نا، تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو بیچارے کو 100 روپیہ کی ضرورت ہوا ہی ہے نا، 100 روپیہ دیجیے، انداز ہوئی۔ اور تھوڑا سا، اور ہم رب کے سامنے مانگ رہے ہیں، ہم اپنے داتا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو تو عاجزی انکساری کے ساتھ۔ یقیناً ہم ضرورت مند ہیں، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری فریاد رسی ہو، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کو للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تو رحمان ہے، تیرا رحم و کرم سب پر عام ہے، ہم پر رحم فرما، اللہ تو غفار ہے، ہم گنہگار بندے ہماری مغفرت فرما، اللہ تو معیت ہے، سب کو نوازنے والا ہے، اللہ ہم کو بھی تو نواز دے۔ اللہ کے جو جو صفاتی نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام، ان ناموں کے وسیلے کے ساتھ، ان ناموں کے حوالے سے ہے نا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اپنے غلطیوں کا اعتراف، اور پھر ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اگر مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور، اور بالکل ہماری عاجزی انکساری، ہمارے آنکھوں سے ایک ساتھ آنسو بہنا چاہیے۔ ہم یقین اپنے رب کی بارگاہ میں تو افطار کے وقت اگر تھوڑا سا اس انداز سے اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری مان، کیونکہ ہم روزے سے ہیں، ہم صبح سے 12-13 گھنٹے ہو گئے، ہم جو ہے نا بھوک پیاسے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں اپنی جان مال کو لگا چکے ہیں، اور ایسے وقت میں دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ افطار کے وقت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَا دَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ، یعنی اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمارا وہ وقت افطار کا وقت دعا میں گزرنا چاہیے، نہ کہ صرف کھانے پینے میں، نہ کہ ہمارے گھر کی خواتین صرف بنانے میں، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوشش کر، اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اس بات کا ضرور خیال رکھیں افطار کے وقت۔ اور اس کے علاوہ افطار کرتے وقت اصول بتایا گیا کہ بسم اللہ کہہ کر، ویسے ہر کھانے پہ بسم اللہ کہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی مصنوی جیسے دعا ہے اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک، یہ سب مولویوں نے بنوایا ہے، یہ سب حدیثوں میں نہیں ہے۔ بس بسم اللہ کر کے افطار کر لیں، ہے نا، اس کے بعد ختم، تھوڑا بہت کھا پی لیا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس بجھ گئی، رگوں میں جان آ گئی، اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا۔ اس کو پڑھنا، یہ مسنون دعائیں ہے نا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے والوں کی فضیلت بھی تو بیان کی ہے نا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے کسی بھی انداز سے کرائیں اس آیت قلب، اور ماشاءاللہ ویسے بھی رمضان کے مہینے کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، کوشش یہ کریں یار، لیکن ایسے ویسے دعوتوں سے افطار نہیں، کوئی سیاسی آدمی دے رہا ہے، کوئی ایسا آدمی کہ جس کی کمائی مشتبہ ہے، ایسی چیزوں، ورنہ بہت آتے ہیں ایسے رمضان نہیں مول صاحب ہمیشہ بیچارہ وہ کرتا ہے، جس کی کمائی مشتبہ، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں بابا، ہم رب کے لیے جب بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم رب کے لیے جو ہے حلال چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، کسی حرام خور کی کمائی کے ذریعے ہم اپنے روزے کو کیوں باطل کریں گے؟ اس بارے میں احتیاط۔ ہاں اگر اللہ نے ہم کو حلال توفیق دیا ہے، کوئی آدمی حلال افطار کروا رہا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صاحب فرمایا جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد بہت سارے ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کے اندر ماشاءاللہ افطار کرانے کا جذبہ ہوتا ہے یا کھلانے کا جذبہ ہوتا ہے نا۔
آج کل ہم کھا کر کے بس گاڑیاں کر کے کیا آئٹم بنا، ارے یار وہ اچھا آئٹم، ارے یار اس کے، یہ تفسیریں زیادہ کرتے ہیں اور دعا نہیں دیتے، جبکہ ہم پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے کسی کا کہ ہم کو اس نے کھلایا ہے، ہم کو اس نے پلایا ہے نا، ہم اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں۔ جزاکم اللہ احسن جزا فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے داروں نے تمہارے اختیار کیا۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، نیک لوگوں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا۔ وصلت علیکم الملائکہ، اس عمل کی وجہ سے فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دعا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا تھا نا کہ حضرت معاذ بن جبل کیا، اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، واسقی من سقانی، اللہ تو اس کو پلا جس نے مجھے پلایا ہے، بارک اللہ، اے کھلانے والے اللہ تیرے رزق میں برکت دے، وارزقہم، بطور رزق اللہ تجھے عطا کرے، وارحمہم، اس عمل کی وسیلہ تجھ پر تیرے پریوار پر رحم کرے۔ پہلے لوگ ہمارے بچپن میں موٹے انداز، اللہ اچھا رکھے ہوا، تمہارے پیٹ کو ٹھنڈا رکھے ہوا، تمہارے بال بچوں کو اچھا رکھے ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارا خوش رکھے ہوا، تمہیں کھلے نہ ہوا، ایسا موٹے انداز میں۔ اب تو کچھ بھی نہیں، کھا کو کاڑیاں کرنے والے ہو گئے، ہے نا۔ جو لوگ ہمیں افطار پارٹیاں کرا رہے ہیں، جو ہمیں کھلا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو ہے نا خیر کے کام میں ہمارے معاون بنے ہوئے، ہمارا اور آپ کا دینی شرعی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو نا سے دعائیں یا کلمات کے ذریعے ہم ان کو نواز دیں، ہے نا۔ تو افطار کا وقت سب سے زیادہ غفلت میں جاتا ہے، غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے پہلے جو کچھ ہے سارے لوازمات، کچھ نہ بھی ملے کوئی بات نہیں بابا، ہم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی یہ کہیں بھی کھانا پکانا یا یہ کرنا اتنا ہے جتنا ہے، جلدی تیار ہو جائیے آدھے گھنٹے پہلے، بس ہم جو ہے نا دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ سے خوب دعائیں وغیرہ میں یہ کریں۔ ویسے وقت نہیں ہے کہ اس پر اور مزید تفصیلات کہی جائے، تو افطار میں ہم کو کیا کرنا ہے، افطار کا وقت دعاؤں میں ہے نا، اور خصوصاً ہے نا اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تاخراتوں میں تاخراتیں اور جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پیارے نبی ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا، آپ کو کیا خبر ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف، ایک رات، ایک رات۔ اب وہ کون سی رات ہوں گی، ہے نا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں خوب کوششیں کرتے۔ کیسی کوشش کرتے تھے؟ کیسے اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے؟ عبادات میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کو راضی کرنے میں۔ آج ہمارے کیسے گزرتے ہیں؟ شاپنگ میں۔ آج ہماری راتیں کیسے؟ سونے میں، ہے نا۔ کچھ تھوڑی دیر رات میں ماشاءاللہ 8-9 بجے تک یا 10 بجے تک جاگ لیے، تھوڑا دوستوں کے ساتھ گپے وپے ہانک لیے، پھر تھوڑا سا ادھر ادھر آگے پھر آخر میں رات میں 1-2 بجے آ گئے۔ ایسے ارے اللہ کے بندے، آج ہمارا عمل ایسا۔ بابا سونا تو سال کے 11 مہینے ہیں، دوست احباب کی رفاقت تو سال کے 11 مہینے ہیں، شاپنگ کے لیے تو اور بھی اوقات پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مقدس راتیں ہی ان چیزوں کے لیے رہ گئی ہیں؟ یہیں پر ہم کو مسئلے مسائل یاد آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا دخل العشر، جب آخری عشر آ جاتا شد میزرہ، اللہ کے نبی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جھاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تراویح کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا بہت چائے نوشی ہوگی، ذرا تفسیر وغیرہ ہوگی، کچھ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر اپنی انفرادی میں ہم رب کو کیسے راضی کریں گے؟ کیونکہ وہ مقدس رات ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریتی کے ذرات کے برابر فرشتے آتے ہیں، ہر جگہ فرشتے موجود۔ ہو سکتا ہے دعائیں ہماری ہو، فرشتوں کی آمین ہو، اور رب کی دیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی
80 پر 5 سال یا 4 سال وغیرہ، یہ تو زندگی میری اور آپ کی ہے ہی کہاں کہ جو ہم 4 سال 80 پر 4 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی الی 60 و 70، میری امت کی آخری عمر 60 سے 70 کے درمیان، ایک رات بس. اور آج کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری عشرے کے تاخراتوں میں، لیکن کوشش کرے 10 کے 10 راتیں جاگنے کی. نہیں معلوم کہ کون سی رات ہوگی، 10 کے 10 راتیں جاگنے کی کوشش کریں. عشاء کی نماز کے بعد یہ نہیں کہ جا کے آرام کر کے 9 ساڑھے 9 بجے آئیں گے، پھر تراویح یا عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر تراویح پڑھیں گے، پھر جائیں گے، پھر سوئیں گے، پھر کھائیں گے. یہ سب انداز نہیں ہونا چاہیے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے جو پہلے کرتے تھے ان سب کو بدل کر کے، نہیں بھائی الحمدللہ 10 راتیں جاگیں گے، 10 راتیں ہم رب کو راضی کریں گے قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اور کچھ فکر کرتے ہوئے بیٹھے. کبھی ہو سکتا ہے یہی ادا ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ نے کہا نا مومنوں کے بارے میں، ایمان والوں کے، جو ہماری آیات پر غور و فکر، کبھی غور تو کریں کہ اللہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. ہو سکتا ہے یہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی کہیں گے فرشتوں اٹھا لاؤ اس کو جس نے کسی دن مجھے تنہائی میں یاد کیا. کبھی کوشش کریں. تو لہٰذا ہم پوری رات جاگنے کی کوشش کریں، بیوی بچوں کو پوری رات اور 10 کے 10 راتیں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے ہماری آپ کی روحانی ماں پر، کہ اللہ کے رسول میں بڑی راتوں کو پاؤں تو کیا دعا پڑھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایٹیٹیوڈز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور تاخراتوں کا 10 راتوں کا اہتمام. ورنہ عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ درمیان کے حصے میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر تاخراتوں میں آتے ہیں، پھر 27 کو تو بہت اہتمام، ہر کس اور ناکس بھی مسلمان کا روپ دار لیتا ہے نا. 27 کیا بھیا 27 ہیں، 27 ہیں، 21ویں کس کی ہے، 25ویں کسویں کی ہے نا. یہ سب لوگوں نے مطلب یہ کیا، ایسا نہیں. اور لوگ 27 کے بعد بھی مطلب یہ نہیں 29 تک پورا 10 راتیں جاگنے کی کوشش کریں. یہ ہم یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان، انہیں تم رمضان کی آخری طاق راتوں میں انہیں جو ہے نا تلاش کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن نبی کا عمل 10 راتیں جاگتے تھے. نبی کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیز، ازواج مطہرات امہات المؤمنین وغیرہ 10 راتیں جاگتی تھی. 10 راتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دیگر مسائل کے لیے ماشاءاللہ شیخ محترم بھی ہے اور دیگر علماء بھی آتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام کے لیے جو کوششیں شیخ صاحب نے یا انتظامیہ نے یا آپ اخوان نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، محبت نامے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی رزق روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں، آل اولاد میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے. ایک ہمارے دوست مزمل بھائی ہیں جو بیچارے علم اور علماء کے قدردان، بنگلور شہر کے اس وقت جیدو میں بیمار زیر علاج ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے. اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو دوائیں دی جائے اس کے درس عطا فرمائے. ایک ہمارے حافظ صاحب ہیں جو بیچارے کسی وجہ سے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. اللہ رمضان سے پہلے ان کی رہائی کے اسباب بنا دے. اور ایک ہمارے ایک دوست ہیں جن کے لڑکے بہت بڑے پوسٹ پر جانے والے ہیں، وہ بھی بے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے اسباب اللہ تعالیٰ بنا دے. ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ ان کے ہاتھوں پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، مساجد، مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں نے جو کچھ پروگرام کیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ رحمتوں، برکتوں، راحتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو، شیخ صاحب کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.